السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سیف القہار اور آج ہم آئی جی بک 1 کے ایلیمنٹ 3 کے پارٹ 3 کو سٹارٹ کریں گے اور کویسچن نمبر 1 ہے۔ یہ بیسیکلی ہیومن فیکٹر کے بارے میں ہے کہ جو ہمارے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بیہیویئر کے بارے میں تھوڑا سا میں نے لکھا ہے کہ بیہیویئر کے سپیلنگ VIOUR اور VIOR دونوں ہی ٹھیک ہے، اور اسی طرح آرگنائزیشنل میں SATIONAL بھی ٹھیک ہے، ZATIONAL بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ دونوں میں جو بھی استعمال کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اب پہلا کویشچن ہے آرگنائزیشنل جاب اینڈ انڈیویجول فیکٹرس۔ تو این ایشو آف کریٹیکل امپورٹینس ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ از دی وے دیٹ انڈیویجول ورکرز بیہیو۔ ایک جو انڈیویجول ورکر ہے جس طرح وہ بیہیو کرتا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے پورے نظام کے اندر، کہ اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ ویل اوور ہاف آف آل دی ورکرز ورک پلیس ایکسیڈنٹس آر اکرڈ بائی ان سیف ایکٹ۔ یہ بیسیکلی ان سیف ایکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ان سیف ایکٹ کرتے ہیں بیہیویئر، جو ان کا ورکرز کا بیہیویئر ہے وہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح کام نہیں کرتے، وہ صحیح اس کو نہیں جو ہے وہ غور کرتے کہ یہ سیفٹی رولز ہیں، تو اس وجہ سے کہتا ہے آدھے سے زیادہ حادثات اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ We have to understand why people behave the way that they do at work۔ کہتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا بیہیو کیوں کرتے ہیں۔ if we can understand، اگر ہم سمجھ جاتے ہیں اس کو فرض کریں تو then it may be possible to، تو پھر یہ بات جو ہے وہ پاسبل ہوگی کہ کیا کریں گے، کریکٹ بیہیویئر، کریکٹ پور بیہیویئر، تو ہم اس کو صحیح کر دیں گے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں تو ہم اس کو صحیح کر دیں گے۔ when it is identified، جب اس کی سمجھ آ جائے، ہمیں پتہ لگ جائے by removing the cause of that behavior، تو اس وجہ کو دور کرنے کی وجہ سے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آخر ایسا کیوں ہوا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اینٹیسپیٹ پور بیہیویئر، تو یہ بات بعض کا تو ان کا جو متوقع پور بیہیویئر ہوتا ہے بیفور اٹ اکرس، اس سے پہلے کہ وہ ہو، اینڈ انٹروڈیوس چینجز ٹو دی ریڈیوس دی لائکلیہڈ آف اٹس اکرنگ۔ تو اس طرح کے کوئی بھی متوقع جو چانسز ہوتے ہیں ان سے ہم پہلے ہی اس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کنسیڈر دیز کویسچنس۔ اب 3 کویسچنز ہیں، یہ تینوں کویسچنز بڑے غور سے دیکھنے ہیں۔ وائی اٹ از دیٹ اے ورکر مائٹ بیہیو پورلی، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ورکر جو ہے وہ بہت برا بیہیو کرتا ہے وین ورکنگ فار ون آرگنائزیشن، جب وہ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، بٹ دین بیہیو ان دی انٹائرلی ڈفرنٹ مینر وین لیو اینڈ اسٹارٹ دی ورک ان ادر کمپنی، اور جب وہ کسی اور کمپنی میں جا کے کام کرتا ہے تو بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ اس کا بیہیویئر بہت غلط ہے یا بہت اچھا ہے، اور دوسرے فرم میں جب وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ دوسرا کویشچن، وائی از اٹ دی ورکر میں بیہیو سیفلی ڈوئنگ ون جاب، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ورکر جو ہے وہ ایک جاب میں بڑا سیفلی طور پر کام کرتا ہے۔ بیسیکلی وہی چیزیں اس کے کویشچنز بنائے گئے ہیں، بٹ دین سیف پریکٹس اسٹارٹ ٹو کریپ ان ٹو دیئر بیہیویئر وین دے سوئچ ٹو اندر جاب، لیکن جب وہ کسی اور جاب میں جاتا ہے تو ان سیف کام اس کے آہستہ آہستہ رینگنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر وہ جیسے نا اس کے اندر وہ ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ ایک سوئچ کرتا ہے ایک جاب سے دوسری جاب میں۔ وائی از اٹ دیٹ ون ورکر بیہیو سیفلی ایٹ ورک، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ سیفلی طور پر کام کر رہا ہے بٹ اندر ڈز ناٹ، لیکن دوسرے میں نہیں کرتا، ایون دو ورکنگ کنڈیشنز آر سیم، کہ اور بعض کا تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کام ایک ہی ہے، ایک ہی کام میں ایک جگہ پہ وہ صحیح کر رہا ہے، اندر پلیس پہ جا کے وہ جو ہے وہ ان سیف بیہیویئر کر جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ اگر ہماری فرم میں بہت اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ہر فرم میں اچھا ہوگا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ دی آنسر ٹو دیز 3 کویسچنس، ان کا تینوں کا جواب صرف ایک چیز ہے، اور لنک کیا ہے، لنک بٹوین دیم وہ بھی کیا ہے، اٹس اے ہیومن فیکٹر۔ یہ ہیومن فیکٹر ہے، انسانی کام ہے یہ، بس جو یہ کر جاتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس وقت کیا کر جائیں گے، رپورٹ تو نہیں ہے نا، اپنی مرضی سے اپنے حالات کے مطابق یہ بہت چینجز آ جاتی ہیں اس میں۔ تو دس فریز ریفر ٹو رینج آف ایشوز دیٹ انفلوئنس اے پرسنس سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر وین دے آر ایٹ ورک۔ کہتا ہے یہ جو فکر ہے نا کہ ہیومن فیکٹر ہے، اس کا بہت اثر و رسوخ ہے، بہت اثر پڑتا ہے اس کے اوپر کہ کسی وقت بھی جو بیہیویئر ہے کام کے اوپر ان کا وہ
उससे रिलेट करता है. These issues can be grouped under the main 3 headings. तो ये 3 मेन हेडिंग्स पे काम करेंगे जिन पे आगे हमारा पूरा ये जो अगला पूरा सिलेबस है वो चलेगा. वो कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जॉब फैक्टर एंड इंडिविजुअल फैक्टर. अब इसमें ये एक जो उसकी पिक्चर बनाई गई है कि द जॉब, द ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल, और ये सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं बिहेवियर के साथ करती हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा. तो बेसिकली ये जो बिहेवियर है ये कोई आम चीज़ नहीं है. किसी इंसान का बिहेवियर किस वक्त कैसे चेंज होता है ये हम नहीं बयान कर सकते, क्योंकि इट्स ए ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर ये है कि वो एक जगह पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है, दूसरी जगह जाके बहुत ही बुरा है, उसकी जो है वो सारी वो अपनी आदत ही चेंज हो गई हैं. ह्यूमन फैक्टर ये है कि वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, चंद घंटे बाद यकदम उसका वो सारा कुछ चेंज हो गया. ह्यूमन फैक्टर ये है कि वो बहुत बुरा आदमी है लेकिन यहाँ जाके जब उसने काम किया तो बहुत बाकमाल किया. ये ह्यूमन फैक्टर कहलाता है कि इसमें हम मतलब इसकी पेशीन कोई नहीं कर सकते कि ये बंदा जो यहाँ सही था तो वहाँ भी सही होगा. ठीक है ना. तो ये इसमें जो है मतलब ख़ास चीज़ है, इसलिए इसको मैंने तवज्जो ज़्यादा ज़रा इसको डिटेल से बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ. पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और लेक्चर नंबर भी 2 है. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर पहले हमने जो है वो देखा कि किस तरह से बिहेवियर जो है वो उनका होता है और कौन कौन सी चीज़ें जो उस बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं. तो अभी हम जो उसका पहला टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है उसको देखेंगे. There are characteristics of the organization that influence workers' behavior. एक ऑर्गेनाइजेशन का भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके भी कुछ किरदार होता है, वहाँ पे कुछ बिहेवियर ऐसा बन गया होता है लोगों का जो कि फिर आइंदा आने वाले लोगों पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर असरात पड़ते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर. मसलन दी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ और सेफ्टी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर भी उसके असरात हो जाते हैं. कमिटमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. उनकी कमिटमेंट और जो लीडरशिप की मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत बेहतरीन होती है. रिसोर्सेज, द प्रोविजन ऑफ एडुकेट टाइम, मनी, इक्विपमेंट, पर्सनल टू मैनेज द कैरी आउट वर्क सेफली. कि अब जो बाज़ उनके रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि उनको मुहैया किया जाता है, टाइम दिया जाता है, उनको पैसा सही मिलता है, उनको इक्विपमेंट सही मिलते हैं, उनके जो पर्सनल टू मैनेज एंड कैरी आउट जो उनके पर्सनल मामलात हैं वो सारे ठीक रहते हैं, सेफली रहते हैं. वर्क पैटर्न जो है सच एज शिफ्ट सिस्टम. उनका वर्क पैटर्न बहुत अच्छा होता है कि शिफ्ट सिस्टम में 8 घंटे शिफ्ट लगा के एक बंदा चला गया, दूसरा आ गया. वर्किंग एट नाइट, रात को काम करना हो, वर्किंग एक्सटेंडेड आवर्स जो हैं उनके अगर वो उसका कानून बना हो, बिल्कुल तरतीब वाइज सही हो तो ये इसके अच्छे असरात पड़ते हैं. लेकिन अगर ये इस तरह हो तो फिर एडवर्सली इफेक्टेड वर्कर्स, फिर उसके हेल्थ एंड सेफ्टी का काज फटीक. अगर मतलब एक 10 घंटे काम करवा लिया एक बंदे से फालतू में, अक्सर ये ऐसे होता है कि शिफ्ट चेंज होती है और जो नया बंदा वो आया नहीं होता, तो लिहाजा उस बंदे को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है. तो उसके नतीजे में उसे बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है और थकावट के नतीजे में हादसा हो सकते हैं. कम्युनिकेशन है. हाउ इफेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट यूजिंग वेरियस कम्युनिकेशन मेथड्स. जो हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन मेथड्स क्या हैं, कि वो किस तरीके से हम उनको सेफ्टी और हेल्थ और इनके बारे में मुख्तलिफ मालूमात देते रहते हैं और उनकी बात को भी सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर बात ये सारा कम्युनिकेशन में आ जाता है. ट्रेनिंग. हाउ गुड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड नीड्स. कि किस तरह जितनी ज़रूरत है उसको उतनी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो उनको प्रोवाइड करती रहती हैं. ठीक है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के बाद अगला था हमारा जॉब फैक्टर. अब ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि दीज आर वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क स्पेसिफिक जॉब आर टास्क दैट इन्फ्लुएंस देयर सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर. कि बहुत सारी ऐसी वेरियस किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक जॉब से रिलेटेड है. बस जॉब इस किस्म की होती है कि उसके अंदर वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. मसलन द टास्क, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क इटसेल्फ. काम का अपना एक बहुत ज़्यादा उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है. मसलन काम एक बंदे को दिया जाता है कि जनाब आपने गाड़ी चलानी है और आपने इतने मिनट में फ़लाँ जगह पे पहुंचना है. या लोड अगर कर रहे हैं, हम लोड को कैरी कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं ज़्यादा लोड उठाए, तो वो काम ही कैसा है कि जिसमें ख़तरा तो होता है ना बहरहाल. तो इन पर्टिकुलर द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स. अब इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स में इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ द वर्कर नीड्स टू बेंड, अगर एक مثلا ایک جگہ ایک جاب ایسی کہ اس میں اس کو بینڈ ہونا پڑتا ہے یا اسٹینڈ اوور ہو کے اسے کام کرنا پڑتا ہے، اپنا ٹاسک کرنا پڑتا ہے، تو ٹاسک نیڈ ٹو بی اڈاپٹڈ دی بیسٹ سوٹ دی ورکر کنسرن. تو ورکر کیا کریں گے کہ اپنے کام کے حساب سے وہ اپنے مطابق اپنے جو ہے نا وہ اپنا بیسٹ سوٹ جس طریقے سے بہتر فیل کریں گے. مثلا ایک بندہ مشین کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک بندہ کو اس طرح سے کر جاتا ہے، تو اس سے اب اس میں اگر ایگرونومک ڈیزائن نہیں ہوگا جس نے کہ پوری ہر چیز کو ایک ترتیب میں لیا ہوا ہے، تو کیا ہوگا کہ پھر ورکرز ول فائنڈ دی موسٹ کمفرٹیبلی، وہ اپنے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں گے آف ورکنگ، اینڈ دس میں ناٹ بی سیفسٹ وے. تو پھر یہ بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا. مثلا اگر فرض کریں کہ بندے کے اوپر چڑھ کے کرنا ہے، اور ہم نے جو ایگرونومک ڈیزائن تھا اس میں یہ تھا کہ وہ اس مشین کے اوپر بیٹھتا اور وہ اوپر جاتی سلو، اب اس میں وہ کہتا ہے یار یہ بہت دیر لگنی، وہ سیڑھی لگاتا ہے، لگا کے اس کے اوپر چڑھ کے وہ کام شروع کر دیتا ہے. وہ اپنی آسانی دیکھتا ہے، اس میں ٹائم کی بھی بچت ہے اس کی، اور بہت ساری بچت ہے کہ مطلب وہ جو مشین نے سلو جانا تھا وہ تیزی کے ساتھ کر لیتا ہے. تو یہ جو ہے اگر ایگرونومک ڈیزائن اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کام نہیں چل سکے گا. ورک لوڈ ہے، دی اماؤنٹ آف ورک، ریٹ آف ورک، ڈیڈ لائنس، ورائٹی آف ورک، ان کے بھی بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں. اگر فرض کریں کہ اماؤنٹ آف ورک بہت زیادہ ہے، ریٹ آف ورک زیادہ ہے، ڈیڈ لائن اس سے بہت تھوڑی دی گئی ہے کہ جناب اتنی جلدی میں کرو، ورائٹی آف ورک، ان کے بھی اثرات پڑتے ہیں، ورک لوڈ کے بھی. انوائرمنٹ کے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ دی ورک پلیس کنڈیشن سچ ہے اسپیس، لائٹننگ، نوائز، ٹمپریچر وغیرہ. اب یہ دیکھیں اس میں صرف ورک لوڈ کا نہیں، انوائرمنٹ کا، کہ اگر لائٹ تیز نہیں ہے، ہمیں کوئی بریکی کا کام کرنا پڑے گا اور لائٹ بہت سلو ہے، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں. شور بہت زیادہ ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، اس میں بھی بندہ کام نہیں کر سکے گا. تو ڈسپلے اینڈ دی کنٹرولز، اب ڈسپلے کیا ہوگا، مطلب دی ڈیزائن آف دیز، کہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں اس کا ایک ڈیزائن بنانا چاہیے. دی وے آف پورلی ڈیزائن ڈسپلیز، اب اگر وہ ڈیزائن ہی پورلی طریقے سے بیان کیا دکھایا گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اسے کام کرنے کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا. اینڈ کنٹرول کین کنٹریبیوٹ ٹو دی لائکلیہڈ آف ہیومن ایرر، اور جو لائکلیہڈ کا مطلب متوقع جو ہونے امکان جس میں کہ جس چیز کا ایک چانس ہے، مطلب ایک چیز کے بارے میں چانس آف ہیومن ایرر کے ایک انسانی ایرر کا چانس آ جاتا ہے اس میں. یہ رسک میں آگے ہم جو پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ ہی آئے گا. پروسیجرز، دی ایگزسٹنس اینڈ دی کوالٹی آف ورکنگ پروسیجرز، کہ اگر ایگزسٹنس ہو کوالٹی آف ورکنگ پروسیجر کی، اف دیر از اے لیک آف ریٹن پروسیجرز، اور اگر یہ کمی ہو کہ وہ صحیح طریقے سے لکھا ہی نہیں گیا ہے اس کو صحیح طریقے، اور اف دے آر پورلی ریٹن، یا وہ بڑے غلط طریقے سے لکھا گیا اور صاف پڑھے نہ جا رہا ہو، آؤٹ آف ڈیٹڈ ہو جائے، یا اوورلی کمپلیکس اور امپریکٹیکل، نہیں پریکٹیکل، قابل ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمیں کہ وہ کیا کرنا ہے. ورکرز میں ناٹ کمپلائی، تو ورکر اس کی تعمیل نہیں کر سکتے. وہ کیا کریں گے، ورکرز کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. آگے کویسچن نمبر 4 آ جاتا ہے انڈیویجول فیکٹرز کا. یہ بڑا اہم کویسچن ہے کہ انڈیویجول فیکٹر یہ اکثر پیپر میں آتا ہے اور ابھی بھی چانس ہوگا کہ آئے گا. پیپل برنگ ٹو دیئر جاب دیئر اون پرسنل مکس آف اسکلز، کہ لوگوں کو جب لایا جاتا ہے تو ان کی اپنی بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں، نالج ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، موٹیویشنز ہوتی ہے، ہیبٹ ہوتی ہے. بعض مثلا ایک بندہ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد جائے گا، وہ اب وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو سم آف دیز کریکٹرسٹکس کین ناٹ بی چینج، کچھ کو ہم چینج نہیں کر سکتے بٹ کچھ کو ہم کر سکتے ہیں. مثال ایک آدمی کہتا ہے جی میں کام بڑا صحیح کروں گا لیکن مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، ہم اسے ایک جگہ جو اسموکنگ ایریا ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جا کے سگریٹ پینا ہے. اب اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اف دی ورکر ہیو اے پور ایٹیچیوڈ، اگر کسی کا ایٹیچیوڈ ہی بہت برا ہے ٹو مشین گارڈ کے بارے میں، اٹ ول نیسیسری ٹو چینج دیئر ایٹیچیوڈس، اور ضروری ہے کہ اس کو چینج کیا جا سکے. بعض لوگ گندگی پسند ہوتے ہیں، وہ صفائی پسند نہیں ہوتے، تو ان کا ایٹیچیوڈ ہے وہ والا، تو ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا. اب ان کی جو ہے وہ مطلب جو ایٹیچیوڈ کے جو ہیں دے آر ویریس ویز آف اٹیمپٹنگ ٹو اچیو دیس چینج. بہت سارے طریقے ہیں کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. میں سب سے پہلے اس کی قابلیت دیکھیں کہ کمپیٹنسی جو ہے، کمپیٹنسی از اے کمبینیشن آف نالج، ایکسپیرینس، ٹریننگ، ایبلٹی دیٹ برنگز اے پرسن اپ ٹو دی لیول. یہ چیزیں اگر اسے نالج دیا جائے، ایکسپیرینس دیا جائے، ٹریننگ اس کی ہو، اس کی ایبلٹی بڑھائی جائے، تو یہ چیزیں اس کے لیول کو بڑھا دیتی ہیں، وہ انسان کا لیول چینج ہو جاتا ہے. ویئر دے آر ایبل ٹو پرفارم این ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس، تو اس ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ کے مطابق کام کر سکے گا. اینڈ آر اویئر آف دیئر لمیٹیشن، تو اسے اپنے لمیٹیشن کا پتہ ہوگا کہ میری یہ لمیٹیشن ہے، میں نے یہاں تک کام کرنا اور یہ کرنا ہے. امپلائر مسٹ انشور دیٹ ورکرز آر
competent for the role and they are carry out. جو انہیں کام دیا گیا اگر امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ وہ اپنے کام کے مطابق جو ہے وہ بالکل صحیح کام کرے. اسکلز میں آ جاتے ہیں. ایچ انڈیویژول ہیز اسکلز دیٹ دے ہیو ڈیولپڈ اوور ٹائم. جو اسکلز اس کی مہارت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے. سم آف دی اسکلز آر فزیکل ہو سکتی ہے, سچ ایز ابیلٹی ٹو کرین آپریٹر ایز اے پریسائزلی کنٹرول دی موومنٹ آف اے لوڈ. کہ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ بڑی تفصیلی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ اس کو موومنٹ آف لوڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے, بعض لوگوں میں نہیں ہوتی. سلیکٹنگ اے پرسن دیٹ ورکنگ اسکل از ناٹ. اب اگر اس کی سلیکٹ کیا جائے ایسے بندے کو کہ جو بندہ کام کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے, نہیں تو رونگ, اس کا جو رول ہے وہ ان وائز ہے, وہ پھر صحیح نہیں ہے, پھر آپ کام نہیں کر. پرسنالٹی ہے اس کی کہ کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس آر کوالٹیز دیٹ فرام این انڈیویژولز ڈسٹنکٹیو کریکٹر. جو بک کے اندر اس کی ڈیفینیشن لکھی وہ بہت مشکل لکھی گئی ہے, میں نے تھوڑے سے اس کو چینج کر دیا ہے کہ ایک پرسنالٹی کیا ہے کہ کمبینیشن ہے اس کے کریکٹر اور کوالٹیز کا جو اس کی مخصوص کریکٹر کو ظاہر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایٹیٹیوڈ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کین بی انفلوئنسڈ, اسکلز کین بی انکریزڈ اینڈ کمپیٹنسی ڈیولپڈ بٹ اے پرسنز پرسنالٹی ریمین لارجلی فکس. مطلب بہت کچھ چیزیں ہم چینج کر سکتے ہیں, اس پہ اثرات ڈال سکتے ہیں, اس کی اسکل چینج کر سکتے ہیں, اس کی کمپیٹنسی چینج کر, لیکن ایک پرسنالٹی جو اس کے اندر چھپی ہوتی ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی. ایٹیٹیوڈ, اور وہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ اٹس ہو دے آر, کہ وہ ہیں کون اصل میں, کس علاقے کے ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں, وہ ساری ان کا. اب اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے. دی ایٹیٹیوڈ از اے پرسنس پوائنٹ آف ویو اور وے آف لکنگ ایٹ سم تھنگ. اس کا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کس چیز کو کیسے دیکھتا ہے. ہاؤ دے تھنک, وہ کیسے سوچتا ہے. ہاؤ دے فیل, وہ کیسے کسی چیز کے بارے میں فیل کرتا ہے. فار ایگزامپل ایوری ون ہیز اے ایٹیٹیوڈ, ہر ایک کا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈ ورک, کام کے سلسلے میں. سم پیپل تھنک آف اٹ ان اے پازیٹیو وے اینڈ ادر پیپل ہیو دی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. اور بعض لوگوں کا نیگیٹو ہوتا ہے. ایک ہی کام ہو رہا ہوتا ہے نا, مثلا ایک آدمی بائک پہ جا رہا تھا, وہ سلپ ہو گیا, گر گیا. اب ہر بندے کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہوگا. ایک بندہ کہے گا یار یہ بدتمیز آدمی تھا, بہت تیز چلا رہا تھا, یہ ان کو گرنا چاہیے, اچھا ہوا گرا یہ. دوسرا آدمی کہے گا نہیں یار بڑا افسوس ہوا کہ وہ تکلیف میں بیچارہ گر گیا نیچے, اس کو چوٹ لگ گئی ہے, اس کی ہیلپ کرنے کے لیے. یہ نیگیٹو اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. ان دی کنٹیکسٹ آف دی ورک پلیس بیہیویئر, ورک پلیس بیہیویئر کے حساب سے دیکھا جائے تو ایٹیٹیوڈ آر امپورٹنٹ بیکاز اے ورکرز ایٹیٹیوڈ ول میک دیم مور اور لیس لائکلی ٹو بیہیو سیفلی. وہ کہتا ہے کہ کام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہی اس کو سیف بنائے گا اور یہی اس کو جو ہے وہ خطرے میں لے جائے گا. اگر اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے کام کرتا جائے گا. رسک پرسیپشن کیا ہے, رسک ریسیپشن کیا ہے. تو رسک جو ہے بیسیکلی آپ جیسے اس کے بارے میں ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کہ اب یہاں پہ اس کا خیال کیا ہے اس بندے کا, پرسیپشن کیا ہے اس کی. ڈفرینٹ پیپل پرسیو, اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ پرسیو کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, غور کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں رسک ان اے ڈفرینٹ ویز, مختلف طریقے سے. ایک رسک کو مختلف لوگ مختلف لیول سے دیکھتے ہیں, جیسے میں نے وہ بائک والی مثال دی ہے. سم پیپلز آر ویری گڈ ایٹ کریکٹلی ریکوگنائز دی ریئل رسک ایسوسیٹڈ ود دی ورک. بعض لوگ فوراً پہچان جاتے ہیں, مثلا ایک جگہ پہ تھوڑی سی اسپارکنگ میں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہونے والا ہے, فوراً جا کے اس کو بند کر دیں گے, اسے کنٹرول کریں گے, اسے دیکھیں گے. لیکن ادر آر ویری پور ایٹ دس اینڈ, اور either perceive risk at they are real or not, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو ادر جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کچھ لوگ تو فوراً پہچان جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ, مثلا ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مشین چل رہی ہے اور مشین کے اندر ایک آواز آئی ہے جو ٹک ٹک 2 دفعہ آواز آئی ہے, اور جو بندہ اس کی مشین کی سسٹم کو سمجھتا ہے وہ فوراً اس کی پرسیپشن جو ہے اس میں آئے گا کہ جناب یہ چیز جو ہے نا رونگ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی غور ہی نہیں کرتا, اسے سنا ہی نہیں گیا بیسیکلی, وہ اتنا یعنی کہ وہ لاپرواہ انسان ہے کہ اسے سنا ہی نہیں گیا, اس نے اس کو پہچان ہی نہیں کر سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ویریس فیکٹر دیٹ کین ڈیزارٹ اے پرسنس پرسیپشن آف ہیزرڈ اینڈ رسک, وہ کون کون سے ہیں, جو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو بگاڑ دیتے ہیں یا اس کو سمجھنے میں پریشانی پیدا کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ دے آر سفرنگ فرام النس, کوئی بندہ بیمار ہو سکتا ہے, مثلا اسے فلو ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سو دیٹ
دے آر ناٹ پروسیسنگ انفارمیشن ویری ویل. تو انہیں وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے بارے میں. ایک بندہ بخار میں مبتلا ہے, فلو ہوا ہے, اس کا برا حال ہے, وہ ٹک ٹک کی آواز اسے پتہ نہیں چلا. دے آر انڈر اسٹریس, بعض کا وہ اسٹریس میں ہو سکتے ہیں, کسی وجہ سے پریشانی میں, ان کے گھر کا کوئی معاملہ ہے یا باس نے ڈانٹا ہوا یا کوئی ایسی وجہ ہے. تو ادر جو ایشوز ہیں مے بی ڈومینیٹنگ دیئر تھنکنگ, یا ان کے ذہن پہ کوئی اور ایشو جو ہے وہ سوار ہے, وہ بہت زیادہ اس کے اوپر سوار ہے, تو اس کا دھیان ہی ادھر ہے. دے میں بی فٹیگڈ, وہ تھکے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. دے میں بی انڈر دی انفلوئنس آف دی ڈرگ اور الکوہل, وہ الکوہل یا اس کے انفلوئنس میں بھی ہو سکتے ہیں. دے میں ناٹ ہیو ریسیو گڈ کوالٹی ٹریننگ, انہیں ٹریننگ ہی نہیں دی گئی اگر فرض کریں, پھر بھی وہ ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں. دے میں بی ریکوائرڈ ٹو ویئر دی PPE پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دیٹس از انٹرفیئرنگ ود دیئر ابیلٹی ٹو ڈیٹیکٹ دی ہیزرڈ کریٹنگ آف دی رسک. تو ان کو جو انہوں نے وہ اتنے زیادہ وہ جو ہیں PPE اتنے زیادہ پہنے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. وہ جیسے ہیلمٹ باز کا تھا, ہم جو بڑے ہیلمٹ پہن لیتے ہیں, وہ ہیلمٹ بذات خود ان کو سائڈ مرر نہیں لگا ہوا نا, اگر جیسے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو سائڈ مرر نہ لگا ہو تو ہیلمٹ پہنا ہو تو ان کی آدھی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگوں نے اس کے اندر سے ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے اور میوزک چلایا ہوتا ہے, جس وجہ سے ان کو سنا ہی نہیں جاتا وہ چیز. اس کے بعد ویز آف امپروونگ ورکرز پرسیپشن آف ہیزرڈ, یہ اسی سوال کا حصہ ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا مطلب اس میں علیحدہ کر دیا ہے تاکہ آسانی سے, کیونکہ یہ علیحدہ سوال کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے, لیکن اگر اسی سوال کے نمبر زیادہ ہوں تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اب کیا ہے کہ کیرنگ آؤٹ سیفٹی اویئرنیس کمپیننگ یوزنگ پوسٹر ٹول باکس ٹاکس, جو مرضی, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک کہتا ہے کہ ان کو مسلسل ان کو اویئرنیس دیتے رہنا چاہیے, کمپین چلاتے رہنا چاہیے کہ جناب پوسٹر لگا دیں ٹول باکس ٹاکس میں. یہ جو ٹول باکس ٹاکس ہوتی ہے یہ بیسیکلی TBT کہلاتی ہے. جب بھی کوئی کام بزنس جو کام شروع کرتے ہیں نا ڈیلی روٹین میں, مثال کے طور پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے, کوئی میکینیکل کام جاری ہے, کوئی کیمیکل کام جاری ہے, تو اس سے پہلے جب ان کو وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کا سینئر جو وہ بتاتا ہے کہ یہ سیفٹی رولز ہیں, اس کو TBT کہا جاتا ہے, ٹول باکس ٹاکس. ٹریننگ بھی ٹول باکس ٹریننگ بھی ہے, ٹول باکس ٹاکس بھی ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپنگ ٹریننگ پروگرامس ٹو انکریز اویئرنیس آف دی ہیزرڈ اینڈ اٹس کانسیکوینسز, ایسے پروگرامز کیے جائیں, ڈیولپ کیے جائیں جس سے ان کو ہیزرڈ کے بارے میں بتایا جائے, ان کے نتائج کے بارے میں بتایا جائے, کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہوا تو اس کا یہ خطرہ ہے, یہ خطرہ, مطلب سارے ان کے بتایا جائے. ہائی لائٹنگ ہیزرڈس, ہائی لائٹ کیا جائے, سیفٹی سائن لگائے جائیں, جیسے کہ ادھر خطرہ ہے, ادھر سے دھیان سے اتریں, ادھر سلو ہو جائیں, ادھر تیز ہو جائیں, ادھر فلاں ہو جائیں. اس طرح کے جو ہے ہیزرڈس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہاں پہ یہ ہے, اگر فورک لفٹ ٹرک جا رہا ہے یا کوئی ویٹ فلور ہے, گیلی جگہ وہاں پہ لگا دی جائے کہ ویٹ فلور ہے, یہاں سے دھیان سے گزریں. انشورنگ دیٹ دے آر ایڈیکویٹ لائٹننگ, یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ لائٹننگ صحیح ہے. ریموونگ ڈسٹرکشنز سچ ایز نائس, جو تکلیف دہ چیزیں ہیں جیسا کہ نائس ہے, اگر شور ہے وہاں پہ بہت زیادہ اس کو ریموو کیا جائے. تو وچ کوڈ ریزلٹ ان اے ورکر ناٹ ہیئرنگ اور ویئرنگ اور ایکسیسو ہیٹ, بعض کا تو ان کی جو ہے وہ ہیئرنگ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, کوئی وارننگ دی جائے انہیں پتہ ہی نہیں, سنا ہی نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, یا ہیٹ بہت زیادہ ہو وچ کین کاز فٹیگ, جس کی وجہ سے پھر ان کا وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے, پسینہ بہت زیادہ نکلنے کی وجہ سے ان کا جو ہے نا جسمانی وہ کمزور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں آپ نے اس کو غور سے دیکھ لینا, اور اس میں اگر کوئی کویسچن نہ سمجھ آئے تو آپ کو میں ہمیشہ یہ آپشن دیتا ہوں, آپ پوچھتے بھی ہیں بعض لوگ, لیکن کوشش یہ میری یہی ہوتی ہے کہ آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن بہرحال اگر کوئی سوال ہو تو لکھ کے بھی مجھے بھیجیں, اور پھر اس کو جو ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں آپ. اللہ حافظ.